يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دورہ ترجمہ قرآن کی آج ہماری 10ویں نشست ہے. اس 10ویں نشست میں ہم سورۃ الحشر اور سورۃ المطففین
کے اوپر جو ہے اس کا ہم ترجمہ اور اس کے اوپر ہم مختصر بات اور وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ 28ویں پارے میں ہے سورۃ الحشر، یہ ترتیب کے اعتبار سے 59ویں یعنی 59۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن عظیم الشان کھلا ہوا ہوگا، موجود ہوگا، اور اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر یا صرف ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ ابھی آپ نے سورۃ الحشر کی پہلے رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہ 3 رکوعات کے اوپر مشتمل یہ سورت ہے سورۃ الحشر۔ اس میں ایک تو یہ سورت جو ہے اس میں مضامین کیا بیان ہوئے ہیں اس پر ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا بنی نذیر، تو اس بنی نذیر قبیلے کے حوالے سے اس سے پوری سورت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ غزوہ بنو نذیر جو سن 4 ہجری میں ہوا، تو اسے سن 4 ہجری میں ہونے والے اس غزوے کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان اہل کتاب یہودیوں کے کرتوتوں سے آگاہی دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان نے اس کو جو ہے وہ کتنے آسان طریقے سے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے سہارے جو ہے وہ فتح فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو کہ جو ابھی پورے ایمانی شعور کے ساتھ اور ایمان کی دعوت کو سمجھ کر دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے اس چیز کی جانب متوجہ کیا ہے، بتایا ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اس ایمان کو، اپنے اس اسلام کو کہ جو ان کی اصل روح سے خالی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ان کو اپنے طرز عمل میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی پہلی آیت دیکھیے گا سورۃ الحشر کی، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ وہی غالب اور حکیم ہے۔ اس پر بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ یہ بنو نذیر کے جو یہودی ہیں وہ مراد ہیں کہ ان کی مستقل جو ہے وہ سازشوں کے نتیجے میں اور مستقل جو یہ طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، تو اسے طرز عمل کے نتیجے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو اس مقام سے نکال باہر کیا جائے، اور مسلمانوں کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے علاقے میں، ان کی آبادی میں پہنچے، تو پہلے ہی حلے میں، پہلی ہی کارروائی کے اندر ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی۔ یہ بنو نذیر جو ہے ایک تو یہودیوں کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں یعنی مذہبی پیشوائی ان کو حاصل تھی، کاہنوں کے طبقے کے اندر جو ہے یہ موجود تھے، اور ان کی اس مذہبی پیشوائی کی وجہ سے یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے انہوں نے آس پاس کی سرزمین پر اپنے قدم جمائے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے اور قبائل کے جو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، تو ان کو اس طرح کا بندوبست حاصل نہیں تھا، ان کی اس طرح سے حفاظت کا سامان نہیں تھا کہ جو اس قبیلہ بنو نذیر کو حاصل تھا، کہ ان کے اپنے باقاعدہ پورا ایک مخصوص علاقہ تھا جس میں ان کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں بستی تھی۔ ان کے وہاں پر مضبوط قلعے تھے، مضبوط گڑھیاں تھیں کہ جس کے اندر یہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ و مامون سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس طرح سے اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا نہ مسلمانوں کے اور نہ ان یہودیوں کے، ان کافروں کے، کہ وہ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکل جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں نے بھی سوچا تھا کہ ایک بڑا سخت اور بڑا جو ہے وہ سخت اور سنگین جو ہے وہ ایک عمل ہوگا کہ جس کے بعد جا کر بنو نذیر اپنے اس علاقے کو چھوڑنے پر آمادہ اور تیار ہوں گے، اور ان کو بھی اپنے مردان جنگی کے اوپر، اپنے سامان حرب و ضرب کے اوپر اور اپنے قلعوں کے اوپر یہودیوں کو بڑا ناز تھا کہ یہ قلعے اور یہ جو ہے سامان جنگ اور یہ افرادی زبردست قوت جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کے حملے سے محفوظ رکھے گی اور ہم ان کو بہت ٹف ٹائم دیں گے۔ تو یہ جو سارے ان کے گمان تھے اور خود جو مسلمانوں کا تصور تھا وہ بالکل ہی جو ہے غلط ثابت ہوا۔
مگر آگے دیکھیے گا، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، یعنی اللہ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ جس کے نتیجے میں وہ فوراً جو ہے وہ دل ہار بیٹھے، اور وہ جنگ سے انہوں نے پہلو تہی اختیار کی کہ جن سے ایک بڑی جو ہے متوقع سخت ترین جنگ کی توقع تھی، تو انہوں نے اس جنگ کو کیے بغیر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا کہ جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کا خوف طاری کر دیا، اور جب دل نرم پڑ جائیں، دلوں میں خوف طاری ہو جائے، دلوں میں بزدلی کے جراثیم پیدا ہو جائیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت بھی دھری کے دھری رہ جاتی ہے، اور وہ انسان کے کچھ کام نہیں آتی ہے۔ تو انسان جو لڑتا ہے وہ دل اور دماغ کی مضبوطی اور قوت سے لڑتا ہے، اور اگر اس کا دل جو ہے وہ مضبوط نہ ہو اور اس کا دل لڑنے پر آمادہ اور تیار نہ ہو، تو مضبوط جثے بھی اور جو ہے مضبوط افرادی قوت بھی پھر کسی کام نہیں آتی، بلکہ وہ فرد جو ہے فوراً ہی پہلے حلے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر جاتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے۔ تو اسی کی جانب اشارہ ہوا کہ مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ یعنی ہوا یہ کہ اہل ایمان باہر سے ان کے قلعوں کے اوپر حملہ آور تھے، ان کے قلعوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور خود انہوں نے کہ جہاں پر یہ صدیوں سے آباد تھے اور انہوں نے اپنے وہاں پر بہترین جو ہے پرآسائش گھر بنائے تھے، تو یہ خود اپنے گھروں کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ رہے تھے، اور روایات میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے، دہلیز، کھڑکیاں تک جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے اور اپنے جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر ڈالی اور اس سے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا، اس میں یہ بات عرض کر دوں میں کہ ان لوگوں نے جس طرح سے بھی بات پچھلی آیات کے اندر جو ہے وہ آئی کہ یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکل جانے کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمائی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے اونٹوں کے اوپر بس اپنا جتنا جو کچھ سامان ہے وہ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، بقیہ ساری چیزیں انہیں یہاں پر چھوڑنی ہوں گی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی نا کہ وہ خود بھی برباد کر رہے تھے اور مومن بھی ان کے ان پرآسائش گھر کو، ان کے اس بنائی گئی چیزوں کو، ان اثاثوں کو، ان جائیداد کو جو ہے وہ اہل ایمان بھی برباد کر رہے تھے۔ اسی کی جانب اشارہ ہے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے بارے میں توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہار مان لیں گے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کی مدد پر، کسی کی نصرت پر آ جائے، اور اللہ رب العزت جو ہے کسی کا سہارا بن جائے، اور اللہ رب العزت کسی کے خلاف کھڑا ہو، تو مضبوط قدم بھی اس طریقے سے جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں، اور انسان اس مضبوط سرزمین کے اوپر بھی کہ جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا ہے، وہاں سے وہ نکلنے پر اپنے آپ کو بالآخر وہ آمادہ اور تیار کرتا ہے۔ تو اے عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں، تو مستقبل میں بھی اللہ رب العزت ہی کے شہنشاہی ہے، اسی کی قدرت سب پر حاوی ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے وہ عمل کرے، اور بڑی سے بڑی طاقت اور قدرت بھی اس کے آگے جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 3 ہے، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھتی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں وہ عذاب دے ڈالتا، یعنی اگر اس جلا وطنی کے اوپر بات طے نہیں ہوتی، یہ معاملہ اس طرح سے جو اس پر اکتفا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عذاب دے ڈالتا اور ان کا صفحہ ہستی سے جو ہے خاتمہ کر دیتا، ان کو اللہ رب العزت اس سرزمین سے، اس دنیا سے جو ہے وہ مٹا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، آخرت کا عذاب ابھی ان کے اس کارگزاریوں کی پاداش میں باقی ہے۔ آگے دیکھیے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا کہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اس محاصرے کے دوران جو ہے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ان کے نخلستان تھے، ان کے باغات تھے، جس میں خاص طور پہ کھجور کے جو ان کے باغات و درخت تھے، تو محاصرے کو مضبوط بنانے کے لیے، ناکہ بندی کو بہتر کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمارے اذن سے تھا۔ ویسے تو جو جنرل ہدایات ہیں میدان جنگ میں اہل ایمان کو اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غزوات کے اندر، سرایا کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اپنے لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ کھیتیوں کو، باغات کو، درختوں کو نہ کاٹا جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن ایک جنگی ضرورت کے تحت کہ جس کے بغیر جو ہے وہ کفار کو نیچا دکھانا ممکن نہ ہو، کفار پر دباؤ ڈالنا آسان نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ فصلوں کو، باغات کو، درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، کیونکہ حق یہ سب پر حاوی ہے۔ حق کے مقابلے میں حق جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کو حق پر قربان کیا جا سکتا ہے، کسی چیز پر حق کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آگے دیکھیے گا، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بغیر جنگ لڑے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، دو بدو کوئی مقابلہ نہیں ہوا، تو اس کی جانب اشارہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے رسول کے قبضے میں لوٹا دیے، ان کے قبضے سے نکال کر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے گا، جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اس طرح سے بغیر جنگ لڑے، دو بدو مقابلہ کیے ہوئے اگر کفار ہتھیار ڈال دیں اور ان کی جو چیزیں اہل ایمان کے پاس آئیں، قبضے میں آئیں، تو ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے فے کی۔ تو یہ مال غنیمت سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ تو مال غنیمت کے جو مصارف ہیں، فے کے مصارف وہ نہیں ہیں، بلکہ فے میں جو چیزیں جمع ہوں گی تو اس کی مداد، اس کے اکاؤنٹس یہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ، یعنی لازم بات ہے ہر چیز کی نسبت بالآخر اللہ کی جانب ہے۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات کے لیے، رشتہ دار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یتامہ جو عام مسلمان یتیم ہیں، مساکین اور مسافروں کے لیے، تو یہ جو ہے عام جو مسلمانوں میں غریب اور مسافر، تو ان کے جو ہے فوز و فلاح کے لیے، ان کی امداد کے لیے، اور ان کو جو ہے اس سے کسی مشکل موقع کے اوپر مدد بہم پہنچانے کے لیے یہ مال فے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مال غنیمت کی طرح جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ دیکھیں یہاں پر ایک جو بات کہی گئی کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے نا اقتصادیات کے اندر، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مال کی گردش کے اوپر زور دیتا ہے۔ وہ اس بات کی نفی کرتا ہے، اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مال و دولت کے اوپر کوئی فرد یا کوئی خاندان اجارہ دار بن کر بیٹھے، اس کے قبضے میں وہ ہو اور وہ اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ اس کو ایک تمثیل میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک جھیل ہے اور اس جھیل سے بہت ساری نہریں نکالی گئی ہیں کہ جو آس پاس کی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بالمقابل
جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا ایکس وائی زیڈ اس دنیا کے اندر جو اکانومی سسٹم کسی بھی عقیدے کی بنیاد کے اوپر اور کسی اصول کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک تالاب ہے، جس تالاب کے اندر مزید ندی نالوں سے پانی آ کر اس جوہر کے اندر، اس تالاب کے اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر ایک چیز پہلے سے موجود ہے وہاں پر وہ چیز مزید آ کر جمع ہو۔ اسلام اس کے بالمقابل پھیلاؤ کا قائل ہے، گردش دینے کا قائل ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ایک مال، ایک روپیہ، ایک پیسہ جب گردش میں آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ مال جہاں جہاں تک جائے گا، اس روپے کو جو لوگ بھی استعمال کریں گے اور اس سے نقد چیز کو، اس سے قیمتی شے کو جو لوگ بھی اپنے زیر تسلط لے کر آئیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ وہ خود سمیٹیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلا فرد اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ تو اسلام جو ہے اسی دولت کی گردش کے اوپر یقین رکھتا ہے، نہ یہ کہ کوئی فرد یا افراد کا کوئی ٹولہ یا کوئی مستقل خاندان اس کے اوپر اس طریقے سے اجارہ دار بیٹھ کر بن جائے، کوئی اس طرح کا کارٹل بنا لے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس دولت کے سرچشموں کے اوپر قابض ہو جائے اور عام افراد کے لیے اس سے دولت میں کہ جو در حقیقت پوری قوم کے اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہ رہے۔ پھر اس میں بنیادی طور پر تو یہ بات فرمائی گئی کہ اس مال فے کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے یا جنگ کے اندر حاصل شدہ چیزوں کے حوالے سے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن ایک جنرل حکم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی عطا کریں، جو کہیں تم اس کو منوعاً لے لو، اس کو منوعاً تسلیم کر لو، اور جس چیز سے، جس عمل سے، جس بات سے اور جس چیز کو اختیار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں یا جو چیز دینے سے تمہیں روک دیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے رک جاؤ، اس کے متعلق اپنے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کرو اور اس پر راضی برضا رہو کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 7 چل رہی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہوں، یعنی جو لوگ دین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ نکلنے پر مجبور ہوئے ہوں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار مدینہ، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، یعنی یہ اپنے ان دینی بھائیوں سے، اپنے سگے بھائیوں سے اگر وہ کافر ہیں تو ان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، یعنی اس پر یہ نگاہ جمائی نہیں رکھتے کہ کاش یہ چیز، بس جب ان کو مل جاتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اس پر وہ دل کے اندر کوئی آرزو اور خواہش نہیں رکھتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو انہیں دی جا رہی ہے ان کا حق ہے، لیکن اپنے کسی بھائی کے متعلق انہیں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے تو وہ اپنی ذات پر اسے مقدم کرتے ہیں اور اسے وہ چیز دے دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ یہ خود محتاج ہوں۔ آگے دیکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو شح نفس ہے، دل کی بخالت اور دل کی تنگی، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کو پروان چڑھاتا ہے، اور انسان اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک دنیا کے اندر جو ہے مسخرہ بن جاتا ہے۔ لوگ جو ہے اس کے بارے میں نت نئی چیزیں اور کمنٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جائز ضروریات کے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں پاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی تنگی ہے، یہ دل کی تنگی اگر انسان کے اندر موجود ہو تو وہ اس کے اندر اخلاق عالیہ کو پروان چڑھانے والا جو عمل ہے، اور اس کے اندر ایک سب سے اہم عمل جس کی نشاندہی کی گئی کہ وہ خود بھی اگر محتاج ہوں تو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، تو وہ یہ عمل نہیں کر پاتے، اور دل کی تنگی کی وجہ سے جو ہے وہ
ایسے بڑے انفاق سے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی سے اور اللہ رب العزت کی بخشش اور عطا سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئیں، یعنی اس مال کے اندر جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان کا حصہ بھی موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ افراد ساتھ ہوتے ہیں، مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، کینہ اور بغض یہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو، اور 3 دن تک صحابہ نے دیکھا۔ تو ایک صحابی نے جب ان کے بارے میں تحقیق کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصراً یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ تو یہ عمل کو اپنی عادت ثانیہ بنا لینا یا اپنی فطرت کا حصہ بنا لینا ایک مشکل امر تو ہے، لیکن انسان مستقل صحیح کرے تو بالآخر اس حالت کو اور اس درجے کو وہ پا لیتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ اور بغض نہ رکھے۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی جانب اشارہ ہے کہ جب بنو نذیر کو نکالنے کا کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا جلا وطنی کا، تو انہوں نے بنو نذیر کو جو ہے دلاسا دیتے ہوئے منافقین نے عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا، اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، جو کچھ انہوں نے وعدے وعید کیے اس پر یہ ذرہ برابر بھی عمل نہیں کریں۔ اور حقیقت یہ ہوئی کہ وہ لوگ تو نکال دیے گئے اور ان کے پاؤں کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے اس حوالے سے حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ نکالے گئے، آیت نمبر 12، اگر وہ نکالے یعنی یہودی نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، یعنی یہ منافق نہ جائیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، صبر و ثبات نہیں ہوگا، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 13 دیکھیے گا، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، یعنی دیکھی طاقت کا، اندیکھی کا نہیں۔ تو یہی منافقین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے تو خوفزدہ ہوتے ہیں، اور وہ رب کہ جو باریک بھی ہے، لطیف علیم اور خبیر ہے، اس سے یہ بڑے بے خوف ہوتے ہیں۔ تو یہ روش یعنی دنیا والوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس دنیا کے خالق سے وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ تو یہ روش منافقین کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے اندر ہی اگر یہ روش اور یہ سوچ موجود ہے تو ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اور آپ بھی اس کے پہلے مخاطب ہیں۔ تو ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف، ایک دیکھی طاقت کا، اس لیے کہ ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کیسی جلیل القدر ہستی اور شان کا مالک ہے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بظاہراً الکفر و ملت واحدہ یہ نظر تو آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خود بھی ایک دوسرے سے بڑے شاکی ہیں۔ یہ خود بھی ایک دوسرے کے حوالے سے نا ایک بڑی عجیب جو ہے خیالات اور گمان رکھتے ہیں، بس انہیں تمہاری مخالفت نے، تمہاری دشمنی نے یکجا کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ دشمنی اور یہ مخالفت کا معاملہ ختم ہوتا ہے، تم دیکھو کہ آپس میں کیسا سر پھٹول کرتے ہیں، اور یہ کیسے ایک دوسرے کے لتے لیتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے حاضر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال، یعنی مسلم دشمنی میں تو یہ بالکل یکجا ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ وجہ جواز ان کی ختم ہو جاتی ہے، وجہ دشمنی، تو اس کے بعد خود یہ لوگ آپس میں ایک بدترین فساد کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ یعنی یہ بنو جو ہے قریظہ کی جانب اشارہ ہے کہ جن کو
نکالا گیا تھا، یعنی اس سے بنو قینقاع کی جانب کے جن کو ان سے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ نکالا گیا تھا اسی مدینے کی بستی سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، یعنی انسان کو بڑی تسلی دلاسا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم یہ کام کر جاؤ، میں بالکل تمہارے پشت کے اوپر موجود ہوں، میں جو ہے ہر حال میں جو ہے تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن جب انسان وہ عمل کر جاتا ہے اور مشکل کے اندر پھنستا ہے تو سب سے پہلے راہ فرار اختیار کرنے والا یہی اکسانے والا ہوتا ہے، اور عموماً اس کے باوجود انسان پھر بھی شیطان کے جال میں، اس کے شکنجے میں پھنستے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ لازمی سی بات ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے کہ جو ایک ماں اور بچے اور اولاد کے درمیان، والدین کے درمیان ہوتی ہے، یا اللہ اور ایک حقیقی بندے کے درمیان، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا۔ آگے دیکھیے گا، پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ تیسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 18۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، آخرت کے لیے، اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے۔ کیا اس کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ روز محشر اللہ رب العزت کے سوالات کے جوابات دے سکے، پروردگار کو مطمئن کر سکے؟ تو اس کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی زندگی سے نعوذ باللہ نکال کر کوئی فرد یہ سمجھے کہ زندگی کو متوازن کر لے، معتدل کر لے، یہ ممکن ہے نہیں۔ اللہ رب العزت ہی کا تصور، وہ تصور الہ جو ہے انسان کی زندگی کو سواء السبیل پر قائم رکھتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے، ورنہ انسان اندھیروں میں، ظلمتوں میں ٹامک ٹوئیاں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتا، کبھی اس راستے پر کبھی اس راستے پر، اور بالآخر اختتام زندگی آ جاتا ہے۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں ہو نہیں سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ بھلا یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے جیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی مثل ہو سکتے ہیں؟ ایک اہل جنت میں سے اور ایک اہل جہنم میں سے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آگ اور پانی ہے، دونوں ایک دوسرے کے جیسے کسی بھی صورت میں کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی، کہ کسی ذرے کے اندر دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیے گا قرآن کی عظمت کے حوالے سے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب بظاہراً اس سے بے جان پہاڑ کے اوپر، کائنات کے اس سے عظیم الشان اللہ رب العزت کی تخلیق کے اوپر نازل ہوتا تو وہ قرآن، وہ پہاڑ اس قرآن کے ہیبت اور اس کے پیغام اور اس کے فرامین کے بوجھ تلے جو ہے پھٹ جاتا، زمین میں دھسا پڑتا۔ اہل ایمان کا، عام انسانوں کا اس قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک پیغام ہے، مقصد زندگی سے آشنائی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی صفات ہیں، وہ لوگ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دوسروں کا محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کسی سے اس نے مستعار لیا ہو، یا پھر منصوبہ تو اس کا ہو اور وہ اس منصوبے کے مطابق تخلیق کر کے جو ہے اس نے اور نظام کسی کے حوالے کر دیا ہو۔ تخلیق بھی اسی نے کیا، اس کریشن کے بعد امپلیمنٹیشن بھی اسی رب کائنات کی، اسی نے نفاذ کیا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔
اور اس صورت گری کے اندر جو ہے وہ اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ سورۃ الحشر تھا کہ جو ہم نے ابھی مکمل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم۔ آج کی ہماری اس نشست کے اندر جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورۃ المطففین۔ اس کے لیے آپ پارہ نمبر 30 پر آئیے گا، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر پہ یہ صورت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جو بھی وقت انشاءاللہ موجود ہے اس پر ہم اس پر ترجمہ اور بات کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، اچھا بنیادی طور پر یہ صورت جو ہے یہ آخرت کے حوالے سے ہے، اور لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ بڑے معمولی معاملات کے اندر بھی جو وہ ڈنڈی مارتے ہیں، جو وہ جس طرح سے طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو یہ وہی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے کہ جس کو آخرت میں رب کائنات کے حضور حاضری کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ پہلی آیت دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تباہی یہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ یہ سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو ڈنڈی مار بھی رہا ہوتا ہے نا، کتنا کر رہا ہوتا ہے، کلو کے اندر 50 گرام 60 گرام 10 اور 20 گرام ایک کے اپنے گاہک کو، اپنے ایک صارف کو جو ہے ایک معمولی سا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے تصور کیا موجود ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا موجود ہے
کہ میں جو بھی طرز عمل اختیار کروں تو کوئی الہ نعوذ باللہ نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہو، کہ جس کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں اور مجھے اس عمل کا کہیں جواب دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب طرز عمل معاشرے کا ایک عام طرز عمل بن جائے تو آپ خود سوچئے کہ وہ معاشرہ کیا صرف اسی ایک پر اکتفا کرے گا؟ وہ صرف ترازو کے اندر ہی ڈنڈی مارے گا؟ لازمی سی بات ہے کہ وہ ہر اس چیز کے اندر جو جس کے اختیار میں ہوگا وہ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا، اپنے فرائض سے پہلو تہی کرے گا۔ اور جب اس طرز عمل جو اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا گیا، جب یہ طرز عمل جو ہے جنرلائز ہوگا، عمومی شکل اختیار کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ معاشرے کے اندر ہر فرد ڈنڈی ہی مارنے کی فکر کرے گا اور اپنے حق سے زیادہ لینے اور دوسروں کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ڈالنے کی بات کرے گا، اور یہ کہے گا کہ بس میری ذمہ داری تو اتنی سی ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ طرز عمل ایک مسلم معاشرے کو، ایک انسانی معاشرے کو بگاڑ اور فساد کے اس مقام کے اوپر لے جاتا ہے کہ جہاں پر پھر عدل، انصاف، قانون، احکامات، ریاست، ریٹ، یہ ساری چیزیں بے معنی ٹھہرتی ہیں، اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو زور آور ہوتا ہے وہ بآسانی جو ہے اس قانون کے شکنجے کو، اس کے قلادے کو اور اس کے پھندے کو اپنے گلے سے بآسانی نکال پھینکتا ہے، اور جس کی گردن پتلی ہوتی وہ بآسانی اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل اہل ایمان پر زیب نہیں دیتا۔ بظاہراً ایک بڑی چھوٹی سی نظر آنے والی چیز ہے، لیکن بالآخر ایک بہت بڑے فساد کا یہ دروازہ کھولتی ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث فرمائی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کی مختصری وضاحت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایماندار تاجر یہ یوم حشر میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسا تاجر کہ جس نے اپنے اس، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، آپ ذرا اس حوالے سے کہ وہ بڑے بڑے تاجر تھے لیکن جو ان کا اس موقع کے اوپر طرز عمل تھا، اگر اس کا ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں خود بھی اور پھر خاص طور پر ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر جو طبقہ تجار ہیں، جو کاروباری افراد ہیں، جو میزان لگانے والے ہیں، جو ترازو کا استعمال کرنے والے ہیں، جو اس جیسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو ان کا کیا طرز عمل ہے؟ ان آیات کے اندر بہت روشن اور بہت واضح تنبیہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 7 ہے، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، سجین کے اندر ہے، کہ جہاں پر بدترین لوگوں کے نام اعمال موجود ہوتے ہیں اور خود ان کی روحیں جو ہے اس مقام کے اوپر مقید کی جاتی ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی ان کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک استعارہ ہے نا، کتاب لکھی ہوئی۔ لازم ہے جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہی بات مناسب تھی کہ انہوں کو ان کی زبان اور ان کے اس وقت کے ماحول کے مطابق، مطلب یہ ہے کہ آج کتاب زندگی، یعنی ان کی وہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے، اور وہ اپنی اس پوری زندگی کو رب کائنات کے سامنے جب موجود پائیں گے اور اس کی فلم، اس کی ویڈیو اور اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے، تو اس روز جو ہے وہ سوائے اپنے اوپر افسوس کرنے کے ان کے سامنے کوئی اور راستہ موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے، یعنی جو کٹر کافر ہے، یا اگر کسی معنوں میں مسلم ہے بھی تو اس کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ بس وہ اس کو زبان کی نوک کے اوپر تو سمجھتا ہے، اپنے شعور اور اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر اس نے اس روز جزا کی حاضری کو جگہ نہیں دی۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، بتایا گیا، قرآن میں ذکر ہوا، تذکرہ ہوا،
تو کہتا ہے کہ یہ تو بس اس وقت کی کہانیاں قصے ہیں، آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں کہاں ہو سکتی ہیں، ہم موجود ہیں، ہم ہیں نہ بڑے، ہم ہیں نہ کرنے والے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس قرآن میں نعوذ باللہ وہ ان بیان کی گئی چیزوں کو بس اگلے وقتوں کی، پہلے زمانے کی قصے، کہانیاں، حکایتیں کہہ کر نعوذ باللہ رد کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، دھبا لگا تھا ایک معمولی سا، انہوں نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، توبہ اور استغفار نہیں کیا، اگلا دھبا لگا، یہ اس راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے اور اب ان کے دل جو ہے سیاہی مائل ہو چکے ہیں، مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کسی فہمائش کو قبول کرنے، کسی تنبیہ کو سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اپنے دل کو یہ تیار پاتے ہیں، سنگ ہو گئے ہیں، زنگ آلود، بری طرح سے سیاہ۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ دیکھیں، ویسے تو جنت خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے آگے جنت کی نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی، کمتر محسوس ہوں گی، بہت معمولی محسوس ہوں گی، وہ ہے دیدار الہی۔ اور رب کا دیدار اتنا دل فریب اور اتنا حسین اور خوبصورت یہ منظر ہوگا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مدہوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد، کہ جس طرح سے کوئی حسین اور دل فریب چیز ان کے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دے، تو رب کائنات کہ اپنے ہزاروں پردوں میں سے صرف ایک پردے کو ہٹائے گا۔ اگر وہ اپنے تمام پردوں کو ہٹا دے تو اس کے حسن، اس کے نور اور روشنی کے سامنے پوری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے، تو وہ ایک پردے کو ہٹائے گا اور لوگ اس کے حسن اور نور کو، اس کی اس دلکشی کو، جمال کو دیکھ کر جو ہے وہ مدہوشی کی کیفیت میں ہوں گے، اور اس نعمت کے آگے جنت کی ہر نعمت انہیں کمتر محسوس ہوگی۔ کسی کو تو حدیث میں آتا ہے روزانہ، کسی کو ہفتے، کسی کو مہینے، کسی کو سالوں، اور کسی کو پوری جنتی زندگی میں ایک بار پروردگار اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنا دیدار عطا فرمائے۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 18، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، علیین، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو۔ دیکھیں ان آیات کو اگر ہم بار بار پڑھیں تو کتنا خوبصورت تصور آتا ہے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، جنت کے حصول میں۔ یہی تو ہے بس ایک دوسرے سے مسابقت کا راستہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا۔ وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تو یہی ہے وہ چیز کہ جس کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، بدبو کا بھپکا نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی تسنیم، ایک نہر کی پانی کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ آگے دیکھیے گا، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے۔ کہ کیسے بدھو لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، جنہوں نے اس دنیا کا پورا عیش جو ہے وہ آخرت کے اس مہم خدشے کے چکر میں جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو یہ اس موقع کے اوپر ان کو بدھو، کم عقل، نالائق، بے وقوف اور یعنی اس سے بھی آگے بڑھ کر اجڑ اور گنوار سمجھا کرتے، دقیانوسی سمجھا کرتے تھے، رجت پسند، بیکورڈ، اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کننکھیوں کے اندر۔ اپنے گھروں میں بڑے مطمئن جایا کرتے تھے کہ بس یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، پاگل ہیں یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آخرت کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے،
ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی رہنمائی دی گئی ہو کہ نہیں یہ صحیح ہے غلط، اور اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، اب بالکل ہی منظر تبدیل ہو گیا، اور اس آخرت کے دن اب یہ کیفیت ان کے ساتھ بیت رہی ہے، اور ایمان لانے والے مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کس انداز میں اسے بھگتنا پڑا، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ہے ان کے لیے اب روز جزا۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بے فکر محسوس کرتے تھے، مکمل اطمینان قلب محسوس کرتے تھے کہ ہم بالکل درست راستے پر ہیں۔ اب جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کی یہ سزا ہے کہ جو ان کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، یعنی بالکل اب الٹ منظرنامہ کہ بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، یہ دونوں سیناریوز جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، یہاں کے لوگ ادھر اور وہاں کے لوگ ادھر۔ ہم نے یوم التغابن میں بھی پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں جس اخلاقی خرابی کی جانب اشارہ فرمائے گی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و مامون رکھے، اور یہ جو مسابقت کرنے کی بات ہے جنت کے حصول کی جانب، اللہ رب العزت اس میں ہم سب کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو 11ویں نشست ہے، آخری نشست، تو اس کے اندر سورہ تکاثر ہے، سورۃ الماعون ہے اور سورۃ النصر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 صورتوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔